إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جناب، آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے. اب پھر جو ہے وہ جو شرعی احکامات ہیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اور اس سے پہلے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ انسانی تمدن جو ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. نمبر ایک، احترام جان کا احترام. کوئی شخص کسی کو نہ حق قتل نہ کرے، تکلیف نہ پہنچائے. اور نمبر دو، احترام مال، کسی کا مال نہ لوٹا جائے. یہ دو چیزیں ہوں گی تو کسی بھی معاشرے کے اندر تمدن جو ہے وہ صحت مند حالت میں قائم رہ سکتا ہے. اور جس معاشرے کے اندر نہ احترام جان ہو نہ احترام مال ہو، وہ معاشرہ صحت مند انداز سے پنپ نہیں سکتا. اور اس کے اوپر جو چیک ہے وہ ہے عدل کا، کہ انصاف ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان دو چیزوں کے اوپر ایمفسائز فرمایا ہے. اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز احترام جان. صحیح مسلم کتاب الفتن چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر حرج عام ہو جائے گا. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل. مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اس کو، اور مرنے والے کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. اور اس کا بہترین ثبوت آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو بد امنی پھیلی ہوئی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے. نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو پتا ہے کہ اس کا کیا جرم ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفتن میں ہی ایک حدیث موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح کے وقت اٹھے گا تو مومن ہوگا اور شام تک کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن سوئے گا اور صبح کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارا وزیرستان میں یا افغانستان میں رہنے والا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھتا تھا کہ کسی مسلمان کا نہ حق کو خون کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی برین واشنگ ہوتی ہے اور وہ آ کر مسلمان ملک پاکستان کے اندر عوام مسلمان کو خودکش حملے میں قتل کر کے یہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑی نیکی کر لی. جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا وہ کافر ہو گیا. یہ بالکل پیٹ مسئلہ ہے. اللہ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں کو حرام سمجھنا اور حرام کو حلال کر لینا عقیدے کے اندر وہ کفر ہے. ایک بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر وہی شخص اس زنا کو جائز سمجھ کے کرے گا کافر ہو جائے گا. یہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں. تو اب ایک ایسا نوجوان جو صبح تک یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا قتل کرنا حرام ہے،
اور اس کی ایسی برین واشنگ کی گئی کہ وہ آگے اسلام آباد میں خودکش حملہ کر دیتا ہے، یا کراچی کے اندر یا بلوچستان کے اندر، اور عوام الناس کو اس سے ہٹ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی. تو اس شخص نے تھوڑی دیر پہلے تک تو مسلمان کے قتل کو حرام سمجھا، لیکن بعد میں مسلمان کے قتل کو اس نے حلال سمجھ لیا. صبح مومن اٹھا تھا، لیکن شام تک وہ کافر ہو چکا اس عمل کے کرنے کے بعد. اسی طریقے سے شام کو مومن سویا اور صبح اس کی برین واشنگ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھا، تو اس نے اپنا ایمان برباد کر لیا. تو یہ آج کے سینیریو کے اندر میں تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو صرف اس سینس میں سمجھیں گے یہ 800 سے 1400 سال پرانی کتاب ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے تھی، تو یہ ہماری بدبختی ہے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے ہے. مسلمان نہیں، انسان، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے. ہدی للناس، یہ آگے آ بھی رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام جان کے اوپر ایمفسائز فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 178 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، اور اس کا رکوع نمبر ہے 22. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے، کتبہ تمہارے لیے یہ کتاب مقرر کر دی گئی ہے. شریعت کے لیے بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علیکم القصاص فی القتلى، قتل کے قصاص کے معاملے کو تمہارے لیے فرض کر دیا گیا ہے. پھر اس کی آگے ڈیٹیل آ رہی ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہی مارا جائے گا. والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام ہی قتل ہوگا. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہوگی. اصل میں پرانے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی یہ کمزوری تھی کہ جب کوئی آزاد شخص، آزاد سے مراد وہ کہ جو کسی کی غلامی میں نہ ہو، اس وقت غلامی کا دور تھا، اس شخص کو جب قتل کیا جاتا تھا تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب غلام نے چونکہ ایک آزاد کو قتل کیا ہے، اب یہ آزاد کی تو ہیومن ڈگنیٹی بہت زیادہ ہے، اس کے بدلے میں نہ صرف غلام کو بلکہ اس کے سارے گھر والوں کو قتل کیا جائے گا. یہ ان کے اندر ایک شیطنت گھس چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا. آزاد نے آزاد کو قتل کیا، آزاد ہی قتل ہوگا. غلام نے غلام کو قتل کیا، غلام ہی قتل ہوگا. یہ ڈیفرینسیشن نہیں ہوگی کہ کسی تگڑی پارٹی کے بندے نے کسی کمزور پارٹی کو مار دیا تو اس کے بدلے میں ان کا کوئی غلام، کوئی بندہ کہ جی میں نے فلاں بندے کو قتل کیا تو میرا غلام لے جاؤ اس کے بدلے میں. ایسے نہیں ہوگا. جس نے قتل کیا وہ اس کے بدلے میں قتل ہوگا. تو یہ بالکل کیٹاگوریکل مینشن کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل کوئی تفریق نہیں ہے. جس نے قتل کیا ہے وہ اس کے بدلے میں قتل ہوگا. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پس جس کو معاف کی جائے اس کے بھائی کا قتل کرنا مقتول کے ورثاء کی طرف سے، تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کرے فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. مقتول کے وارث جو ہے وہ خون بہا طلب کر سکتا ہے، اور قاتل کو چاہیے کہ اسے باحسان اچھے طریقے سے ادا کرے. تو اب اللہ تعالیٰ نے 2 آپشنز رکھ دی. ایک تو یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. ہاں، اگر مقتول کے ورثاء یہ چاہتے ہیں کہ وہ قتل کرنے والے کو معاف کریں اور اس کے بدلے اس سے دیت لے لیں. یہ 2 ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں قرآن کے اندر اور سنت کے اندر، قصاص اور دیت. قصاص کہتے ہیں کہ قتل کے بدلے اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اور دیت یہ ہوتی ہے کہ قتل کے بدلے وہ شخص قتل نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنا خون بہا اس بندے کے عوض دے گا. بھائی یہ موبائل بند کر دیں، میرے پہ پوری کیفیت تاری ہوتی ہے جب میں بیان کر رہا ہوں. میں کوئی مولویوں کی طرح رٹی رٹائی تقریر نہیں بیان کر رہا، تو میرے پہ پوری اس ٹائم کیفیت تاری ہے جو میں قرآن پاک میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور آپ کا یہ موبائل بولتا ہے نا تو میرے وہ ساری کنسنٹریشن کا جنازہ نکل جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو قصاص کیا جا سکتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، یا پھر وہ ورثاء تھوڑے رحم دل ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار ہمارا بندہ تو مارا ہی گیا تھا،
اب اس کے بدلے میں قاتل کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ہم مال لے کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیت، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ دو آپشنز اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، رعایت ہے اور رحمت ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ قتل کے بدلے دیت لے لی جائے، قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص ہی تھا۔ تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ اور دے دی کہ قتل کے بدلے قتل نہ ہو، بلکہ اگر کوئی دیت لینا چاہتا ہے تو وہ دیت لے کر بھی مقتول اس کو قاتل کو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ آپشنل ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء کہتے ہیں کہ ہم نے لازمی ہی اس کو قتل کرنا ہے تو پھر قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اس میں جو مدعی ہوگا، دعویٰ کرنے والا، وہ حکومت نہیں ہوگی، وہ مقتولین کے جو مقتول کے ورثاء ہوں گے وہ ہوں گے مدعی۔ ہمارے ملک میں قانون الٹا ہے، یہاں پر حکومت مقدمہ چلاتی ہے اس کے خلاف، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے پھر صدر پاکستان کو ایک ایپلیکیشن لکھ کے تو معاف کروا لیا جاتا ہے۔ صدر پاکستان کیا، صدر پاکستان کا باپ بھی قرآن کے حکم کو نہیں چینج کر سکتا۔ قرآن میں یہ ہے کہ مدعی جو ہے، دعویٰ کرنے والے، وہ مقتول کے ورثاء ہیں۔ مثال کے طور پر میرا اگر بھائی قتل ہوا اور میں نے مقدمہ کیا تو حکومت نہیں مقدمہ چلائے گی اس کے اوپر، ہاں وہ اس کی پیروی کریں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن مدعی دعویٰ والا میں ہوں گا۔ میری مرضی کے بغیر صدر پاکستان کیا، دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کے بدلے قاتل کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو لیکن اس میں دوسری آپشن دے دی دیت کی کہ آپ جو ہیں وہ پیسے لے کر، اور وہ بھی معروف طریقے پہ، وہ حکومتی کنسنسس کے ساتھ علماء بیٹھ کر کسی بھی خاص جگہ کے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنی دیت ہونی چاہیے ایک بندے کے لیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب زیادتی نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ تم لازمی معاف کرو اور تم پیسے لے کے چھوڑ دو۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہم قتل کے بدلے قتل ہی کروائیں گے، اور حکومت جو ہے وہ عدالتوں کے تھرو اس کو پھانسی تک پہنچائے، اب اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مقتولین کے جو ورثاء ہیں، مقتول کے ورثاء، وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم پیسے بھی لیں گے اور بندہ بھی قتل کریں گے، تو وہ بھی یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک پینڈولم کی دو ایکسٹریمز نہیں ہوں گی، درمیان میں رہیں گے، یا تو قصاص ہوگا یا پھر دیت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں چوپڑیاں نالے دو دو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو قتل بھی کیا جائے اور ہم اتنے لاکھ روپیہ بھی لیں گے، نہیں، دونوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ بہت کانٹے کی بات ہو رہی ہے، قصاص کے اندر ہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو آپشن تو دیے کہ آپ قصاص اور دیت دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں، اور ایک تیسرا آپشن ہے کہ کوئی معافی کر دے، بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ اور یہ آج بات سمجھی جا رہی ہے، یہ قصاص کے اندر زندگی کیوں ہے؟ جب بھی کسی معاشرے کے اندر کسی کو انصاف نہ ملے، کسی کا بھائی، بیٹا یا ماں یا بہن قتل ہو اور اس کو انصاف نہ ملے تو کیا کرے گا؟ وہ خود کا حملہ آور ہی بنے گا۔ کوئی وہ اللہ کا ولی تو نہیں ہے کہ وہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی جو کانٹے کی بات یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ زندگی ہے تمہارے اندر قصاص کے اندر کہ بدلہ لو۔ پورے معاشرے کا امن صرف اس صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ جب کسی پر ظلم ہو، عدالتوں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو انصاف دلوائیں، ادروائز وہ بندہ پھر باغی ہو جائے گا، اور کب تک وہ صبر کرے گا؟ تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا، اگرچہ اس کی یہ ایکٹیویٹی کرنا غلط ہوگا، لیکن یہ تو جس پر بیتی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ ہر چیز تقوی اور پرہیزگاری پہ نہیں چھوڑی جا سکتی،
ورنہ یہ تمام جو دنیا کے قوانین بنے ہوئے ہیں، یہ شریعت کی سزائیں ہیں، یہ ایویں نہیں بنی ہوئی ہیں، ان کی حقیقت موجود ہے اور ان کی حکمتیں موجود ہیں۔ تو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب ایک اور بات ڈسکس ہو رہی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تم پر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے۔ یہ پھر کتبہ کا لفظ ہو رہا ہے، کتاب شریعت، تم پر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ کیا کرے؟ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وہ کچھ مال کی وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، اور ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ وہ وصیت، یہ میری طرف متوجہ رہیں بھائی، جو آ رہے ہیں یہ تو اس طرح آتے رہیں گے اینڈ تک، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، پھر بات ادھوری سمجھ آتی ہے، باہر جا کے پھر ادھر ادھر کی باتیں اپنی طرف سے لگا کے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے قریب مت جاؤ، اگلی بات ہی نہیں سنتے۔ تو اس طرح متوجہ رہیں، ایک جملہ بھی چھوٹتا ہے نا تو ایک نقطے سے محرم مجرم بن جاتا ہے، پوری کنسنٹریشن اس طرف رکھیں۔ یہ اب حکم آ رہا ہے کہ موت کا وقت جس کا قریب آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت لکھوائے، لیکن یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا جب قانون سورۃ النساء میں نازل کیا، خود ہی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ جب کوئی شخص مر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد ماں باپ کو اتنا حصہ ملے گا، اولاد کو اتنا ملے گا، اتنے بیٹے ہوں، اتنی بیٹیاں ہوں، پوری ڈیٹیل سے سورۃ النساء میں یہ آئیں گے شریعت۔ یہ آیت اس وقت تک تو تھی جب تک کہ وہ احکام نہیں آئے تھے۔ تو قرآن پاک میں اور حدیثوں میں بھی چیزیں احکام آتے ہیں پھر منسوخ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا، اسی طریقے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک شریعت میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکام کو منسوخ فرمایا۔ جیسے پہلے شراب جائز تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فائنل حکم نازل فرمایا کہ بعد آ جاؤ، اب شراب یہ شیطانی اعمال میں سے ہے، پھر اس کو حرام کر دیا۔ اسی طرح سود کو بھی سٹیجز میں حرام کیا۔ تو اس میں بھی یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ وراثت کے قوانین نہیں آئے تھے، کہ تم پر یہ فرض کیا گیا ہے جب بھی تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کچھ مال ہو اس کے پاس تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، ایسا کرنا پرہیزگاروں پر ضروری ہے، حق ہے یہ۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو جو کوئی وصیت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ اس نے وصیت سنی تھی تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ مثلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے یہ وصیت کی کہ میرے ماں باپ کو یہ دے دیا جائے، میری اولاد کو یہ دے دیا جائے، اور بعد میں جو بڑا بیٹا جو ہے وہ بدماشی کر کے سارے ہی ہڑپ کر لے مال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی وصیت کو پھر بعد میں بدلے گا اس کا گناہ اس پر ہی ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اس کے اندر دھمکی موجود ہے، یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے قانون جو ہے ان کو تم دھوکہ دے کر کسی کا مال ہڑپ کر لو گے، اور ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹی بہنوں کا اور بھائیوں کا اور قریبی اپنے جو ماں باپ کے رشتہ داروں کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر لے گا اور یہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، میری کوئی پکڑ نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ کوئی شخص اپنی داڑھی سے، اپنی پگڑی سے، اپنی شلوار ٹخنے اوپر کر کے نمازیں پڑھ کے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت والے دن کتنے کتنے دنیا میں پرہیزگار لوگ، جن کو لوگ بہت بڑے بڑے بزرگ سمجھتے تھے، بہت بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر سمجھتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہو رہے ہوں۔ اور یہ مجھے تو خیر ذاتی طور پہ بہت دفعہ تجربہ ہوا ہے، میں نے تو کافی جماعتیں چھوڑی ہیں، کہ یہ جتنے لوگ ان چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر کبھی ان کے قریب جائیں نا تو واللہ آپ متنفر ہو جائیں۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے۔ ایک شرابی کبابی مسلمان تو یہ گوارا نہیں کرے گا کہ مسجد کے اندر زنا کرے، لیکن اسی مسجد کا امام جو ہے نا پڑھانے والے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرے گا، لیکن اس کو حیا نہیں آئے گی، اتنا نہ ڈر ہوگا یہ۔ اب دیکھ لیں، ایک شرابی کبابی مسلمان جو ہے وہ شاید جرت نہ کرے کہ مسجد کے چندے میں سے کھائے،
لیکن مولوی جو ہے مسجد کے چندے میں سے کھائے گا، مدرسہ علیحدہ بنائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ سال پہلے اس کے پاس سائیکل تھی، اب وہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر گھوم رہا ہوگا. میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، میں نہیں گاڑی رکھ سکتا. یہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ تنخواہ دیکھیں گے تو 5000. تو گاڑی جو ہے وہ ڈیزل سے تو نہیں چلتی، پانی سے تو نہیں چلتی، ڈیزل یا پیٹرول سے چلتی ہے، اور مفت تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں، یعنی کہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کے اوپر چیک پوائنٹ جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا، پرہیزگاری نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی قانون کسی کو نیک کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے نا تو ملینز آف ڈالرز کی چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں. الحمدللہ یہاں بجلی آتی نہیں ہے، لیکن اس طرح کے واقعے بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے اوپر چیک ہے تقوی کا، اللہ کا خوف موجود ہے. اور جب تک یہ موجود ہے ہمارا قانون کمزور صحیح، لیکن یہ جو چیک مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ہے، یہ انسان کو برائی نہیں کرنے دیتا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، اور جسے یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی کی طرف داری کی ہے یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کے آخری دنوں میں ماں باپ ناراض ہو جائیں کسی بیٹے کے ساتھ اور کہے جی اینو تو کچھ نہیں دینا، باقی سارے پترانوں میں دینا ہے. تو اب اس نے زیادتی کی نا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ اکثر اخباروں میں چھپا ہوتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں آگ کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو. کوئی شخص اپنی اولاد کو آگ نہیں کر سکتا شریعت میں، کیونکہ شریعت میں مال کا مالک جو ہے اللہ ہے. جس شخص کے پاس مال ہے وہ آگ کرے، جو مرضی کرے، مرنے کے بعد اس کی اولاد میں تقسیم ہونا ہی ہونا ہے، اور وہ اس حکم کے مطابق جو قرآن میں ہے. تو لہذا یہ آگ کا کوئی کنسپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے کہ کوئی کسی کو محروم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وقت کے لیے حکم ہے کہ اگر یہ بات پتہ چل جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اس نے وصیت کی تھی لہذا اب اس بیٹے کو کچھ نہیں دینا، نہیں، اس کی وصیت کو چینج کر سکتے ہو تم. اس کے بعد تم آپس میں نیگوسیشن کر کے کنسنسس کے ساتھ ایک رزلٹ پہ پہنچ جاؤ کہ بھئی اس کو اتنا دے دیں. فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹاپک اس کانٹیکسٹ میں مکمل ہوا. اور اس میں ایک بات بھی یاد رکھیں کہ وصیت کا ایک حکم ابھی تک باقی ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اپنے مال میں 1/3 مال کی وصیت اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. 1/3 مال کی، یعنی کسی کے پاس سمجھیں کہ 99,000 روپے ہے تو وہ تیسرے حصے کی 33,000 کی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. اور وصیت وہ کرے گا تو پھر اپنے ورثاء کے لیے نہیں کر سکتا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میرے مرنے کے بعد یہ جو مکان ہے یہ میرے فلاں بیٹے کو مل جائے اور باقی اس کو جو حصہ ملنا ہے وہ ملے ہی ملے، تو اس کو تو زیادہ دے دیا. پھر تو وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، وارث کے علاوہ کے لیے ہوگی، اور وہ بھی 1/3 سے. یہ نہیں ہے کہ بابا جی مرنے لگے ہیں تو ساری جداد مسجد کے نام کر گئے، ایسا نہیں کوئی کر سکتا. 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. وعلیکم السلام. اور 1/3 مال کی جو وصیت کریں گے وہ بھی وارث کے لیے نہیں کر سکتے. ہاں وارث کو اگر دینا ہے کسی نے اپنی زندگی میں دے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر کا مال دینا ہے. ویسے تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے، لڑکی کو سنگل. لیکن اگر زندگی میں کسی کو دیا جائے گا تو سب کو برابر ملے گا، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا، اس کو برابر ملے گا. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو میں نے یہ تھوڑے تھوڑے احکامات جو ہے ساتھ ساتھ ایڈریس کر دیے جو یہاں پر ضروری تھے. اب آ رہا ہے قرآن پاک کا امپورٹنٹ ترین مقام، وہ ہے یہ 6 آیات قرآن پاک میں، ایک رکوع 6 آیات پر مشتمل جامع ترین قرآن کا رکوع ہے رمضان کے ٹاپک کے اوپر. پورے قرآن میں رمضان کے روزوں کو کہیں بھی ایڈریس نہیں کیا گیا سوائے اس ایک رکوع کے. ویسے تو جتنے احکامات ہیں، نماز کا حکم تقریباً 700 دفعہ کم و بیش آیا، اسی طریقے سے شراب کے بارے میں، سود کے بارے میں،
لیکن رمضان کے روزوں کے بارے میں قرآن پاک میں صرف ایک مقام پر ہی ایڈریس کیا گیا ہے، اور وہ یہ مقام ہے 6 آیات کا، اور یہ رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ کا۔ یعنی اگر اس کا ہم عنوان رکھنا چاہیں نا رمضان المبارک تو رکھ سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں رمضان کے اوپر اگر کسی نے کوئی ٹاپک پہ کوئی مضمون تیار کرنا ہے تو یہ ایک رکوع ہی ہے، اور پورے قرآن میں کہیں رمضان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ یہ لہذا رمضان پاک کی ایک خصوصیت، روزوں کی اہمیت کے اعتبار سے یہ میں نے چیز عرض کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے جیسا کہ تم سے پہلوں پر، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کو اردو میں، شستہ اردو میں کہتے ہیں اگلوں پر، جو گزر چکے، جو بعد میں ہم پچھلے ہیں، جو ہمارے سے پہلے گزر چکے ان کو اگلے کہتے ہیں، لیکن پنجابی میں الٹ ہوتا ہے کام۔ تو جو آگے لوگ گزر چکے ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو روزوں کا مقصد بیان کر دیا گیا، پرہیزگاری، تقوی۔ اور تقوی جو ہے یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسی شخص کے اندر اگر تقوی موجود نہیں ہے تو اس کی نیکی نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر تقوی موجود ہے اور اس سے نیکی میں کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تقوی جو ہے یہ روح ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ رمضان کے مہینے کے روزے۔ اس کو میں آگے چل کے تھوڑا اور ایڈریس کروں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا پہلے، عاشورہ کا روزہ، اور اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ فرعون جو ہے وہ غرق ہوا تھا 10 محرم کے دن، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن جب رمضان کا مہینے کے روزے فرض ہوئے تو پھر عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ آپشنل رکھ دیا گیا، مرضی ہے چاہے رکھ لے چاہے نہ رکھے، لیکن جو رکھے گا اس کے لیے فضیلت جو ہے وہ بیان فرما دی کہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے یہ ایک روزہ عاشورہ کا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 10 اور 9 دونوں کا رکھو۔ جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ اس کے ساتھ روزہ ملاؤ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو میں ساتھ 9 کا روزہ بھی ایڈ کروں گا۔ ایک ضعیف حدیث مسند امام احمد میں ملتی ہے کہ 11 کا رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح حدیث یہی ہے کہ 9 کا بھی ساتھ ملایا جائے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں، بعض لوگ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں دیکھنا چاہیے سعودی عرب میں کب یوم عاشورہ بنتا ہے، تو یہ یوم عاشورہ سعودی عرب کا نہیں دیکھنا، ہر ملک اپنے اعتبار سے چاند دیکھے گا، تو ہم روزہ ان کو دیکھ کے تو نہیں رکھتے، تو تمام چیزیں ادھر کے مطابق ہوں گی۔ تو عاشورہ کا روزہ جو ہے پہلے فرض تھا، بعد میں یہ رمضان کا مہینہ عطا ہوا، اور اس کا مقصد فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کیسے بنو، اس کو ٹیکنیکلی سمجھے۔ انسان جب کبھی بھوکا ہوتا ہے تو انسان کو کسی سے بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں رمضان کے روزے میں اکثر عصر سے مغرب کے دوران یہ حالت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ انسان سے جھگڑا بھی کرے، یار بندہ کہتا ہے یار خاموشی رہے۔ تو پیٹ میں جب کھانا نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر غرور اور تکبر ٹوٹتا ہے، شہوت کم پڑتی ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، اے نوجوانوں اگر تمہیں اللہ ہمت دے تو تم نکاح کرو، اور اگر نکاح نہیں کر سکتے تو اپنی شہوت کو روزے رکھ کے توڑو۔ تو روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے۔ تو جب انسان بھوکا رہتا ہے تو انسان کا یہ حیوانی وجود کمزور پڑتا ہے، اور رات کو جب تراویح کی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ کرے قرآن پاک کا ترجمہ بھی سمجھ میں آتا ہو، تو رات کو جب تراویح میں بندہ قرآن سنتا ہے تو انسان کا روحانی وجود مضبوط ہوتا ہے۔ جسمانی وجود دن کو کمزور ہوا خوراک نہ ہونے کی وجہ سے، اور رات کے وقت روحانی وجود مضبوط ہوا قرآن پاک کی تلاوت سن کے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس کے ذریعے تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ایڈ ہوں گی تو انسان میں پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہوگا۔ ایام معدودات،
یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ نہیں ہے کہ پورا سال ہی روزہ ہے، گنتی کے دن ہے، 30 دن یا 29 دن، چاند کا مہینہ یا 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا. اور یہاں یہ بھی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا. اور نمبر 5 استطاعت ہو اللہ کی راہ میں تو حج کرنا. تو اسلام کے جو بنیادی 5 پلرز ہیں، جن 5 ستونوں پر اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. ایام معدودات، چند گنتی کے روز ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. اب مسافر کو اور بیمار شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آج کل جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آج کل تو سفر بڑا آرام دہ ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ایسی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. چاہے کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے یا ٹرین میں کر رہا ہے یا ہونڈا سیوک میں کر رہا ہے، جس طرح کا بھی سفر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور ایون یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھا سفر میں اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں تو روزہ نہیں نبھا سکوں گا گرمیوں کا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، تو روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اس پہ کفارہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر مکے پر چڑھائی کی کفار کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت سے تھے. مقام قدید پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا تو انہوں نے بھی اپنا روزہ توڑ دیا. قربان جائیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام کے کہ انہوں نے کوئی ریزن نہیں دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا، انہوں نے بھی توڑ دیا. ادھر ہم لوگوں کو قرآن سے صحیح حدیث سے مسائل بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بزرگ اس کو پکڑو جس کو اللہ نے ہمارا بزرگ بنا کر بھیجا ہے. باقی کسی بھی مکتبہ فکر کے جو بزرگ ہیں، ہر بندے کو اپنے مکتبہ فکر کے بزرگ بڑے پیارے ہیں. بریلویوں سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگ بہت اچھے ہیں، یہ دیوبندی تو سارے گستاخ رسول ہیں. دیوبندی کہیں گے بریلویوں کے سارے بزرگ مشرک ہیں. یہ دونوں مل کے اہل حدیث کے بزرگوں کو برا کہیں گے، اہل حدیث ان کے بزرگوں کو برا کہیں گے. اس طرح یہ آپس میں یہ سارا یہ مولویوں کی گیم چلتی رہے گی روٹی پانی کے چکر میں، اور مسلمانوں کو اہل قبلہ کو آپس میں لڑواتے رہیں گے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ امت کو جوڑا جائے. امت فرقوں پر نہیں جڑے گی، امت جڑے گی تو اس ٹائٹل پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کلیئر کٹ ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث لکھی ہے کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6228 نمبر حدیث. ہمارے یہ منہج پہ جو تھاؤزنڈز کی تعداد میں اس وقت پبلک میں عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی جو ہے وہ قرآن پاک کو فرمایا ہے. قرآن اللہ کی رسی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہے، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہے. تو امت کو جوڑا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جوڑا جائے، ورنہ کسی اور شخصیت پر جوڑیں گے تو امت میں اختلاف آئے گا. قرآن اور سنت پہ جوڑا جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر جوڑا جائے. باقی جس کی عقیدت کسی سے ہے تو وہ کرتا رہے، لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اس کی بات نہیں مانے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب تر عزیز تر نہ ہو جاؤں. پھر یہ نہ بندہ کہ جی ایڈے بڑے پاگل سن. ہم کہتے ہیں جی وہ مر چکے، اپنے اعمال کو پہنچ چکے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو مر چکا اس کو برا مت کہو. اگر وہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، اور اگر برا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہوگا. تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بزرگوں کو گالی گلوچ برا نہ کہیں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے بزرگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہم وہاں خاموشی اختیار کریں گے، پھر تو ہم خود بے ایمان ہو جائیں گے.
اگر اس وقت پاکستان کے اندر 14-15 لاکھ قادیانی یہ کہنا شروع کر دیں کہ غلام احمد قادیانی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، آپ ان کی غلطیاں نہ نکالیں، تو ہم ان کی بات تو نہیں مان سکتے. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے وہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہ کسی کو بھی برا لگے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روزہ توڑ دیا. اللہ اکبر. مجھے رکت طاری ہو جاتی ہے جب میں حدیث صحیح بخاری کی پڑھتا ہوں کہ انہوں نے پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں توڑا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ سفر کی حالت میں کسی نے روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، وہ گلٹی نہ فیل کرے کہ میں گناہ گار ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا تھا اور پھر توڑ دیا. آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ذرا مشکل ہو جائے گا صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے نبھانا. ایام معدودات یہ آگے ہو چکا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. یعنی کسی کے سفر میں 2-3 روزے رہ گئے ہیں تو وہ رمضان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو کہ بڑی مشکل سے روزے کو نبھا سکیں، جو طاقت نہ رکھ سک رہے ہوں، ان کے لیے ہے فدیۃ طعام مسکین کہ وہ کسی مسکین کو فدیہ دے سکتے ہیں. اور فدیہ کیا ہے کہ 2 وقت کا کھانا دے دیں. اب اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے؟ روزے کی طاقت نہ رکھنے والے 2 قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ وہ روزے کو نبھا سکتے ہیں، تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں. ان کے لیے بعد میں روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا بعد میں اگر صحت اچھی ہو جائے تو وہ پرانے سارے روزے رکھنے پڑیں گے، یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اسی کانٹیکسٹ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ جو لوگ جو ہے وہ طاقت نہیں رکھ سکتے روزے کی، وہ فدیہ دے دیں مسکین کا. یہ آیت منسوخ کوئی نہیں ہے، یہ اس بوڑھے کے لیے ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو. اور اسی طریقے سے چونکہ یہاں طاقت نہ رکھتا ہو، اسی طریقے سے ایسا مریض جس کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اس میں شامل ہے. مثال کے طور پر شوگر کا کوئی مریض ہے، اس کو شوگر اتنی زیادہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت کھائے بغیر گزارا نہیں کر سکتا، تو وہ روزے نہ رکھے، بے شک جوان ہے. اس پہ یہ ہے کہ فدیہ دے دیا کرے، 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو یا اس کے برابر پیسے دے دے. تو آج کے اعتبار سے آپ سمجھیں کہ نارمل کھانا جو ہے وہ 100 روپے کا سمجھ لیں کہ 2 وقت کا کھانا بنتا ہے، نارمل کھانا. لیکن میں یہاں ایک بات بتانے لگا ہوں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، 93 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 82 سال تک یہ زندہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ میں انس بن مالک بھی شامل ہیں. پہلے نمبر پر سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر کے اوپر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیسرے نمبر کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، یہ سارے صحابہ کرام. لیکن یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، تقریباً 110 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، تو یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہے گوشت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے. یہ دیکھ لیں، ہم نے کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دال روٹی دیں گے اس کو، اور 20 روپے کی دال دی پلیٹ ملتی ہے، اور آج کل تو 2 روپے کی وہ سستی روٹی والا سسٹم بھی چل رہا ہے، 2 اس کو 10 روپے اور روزے سے جان چھڑاؤ. صحابہ کرام رضوان گوشت کے ساتھ کھانا کھلواتے تھے. کیوں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی تم نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. تو گوشت ہمارے لیے پسندیدہ ہے، تو روزے کا کفارہ بھی پھر گوشت کے ساتھ روٹی کھلائی جائے. جو کھاتا ہی دال ہے یا سبزی کھاتا ہے، اس کی اکنامک پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اس کے حساب سے کرے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا بیمار تھا کہ اس نے روزے کا فدیہ بھی دے دیا اور بعد میں کہتا ہے کہ چلو میں روزہ بھی رکھ لیتا ہوں، مجھے اللہ نے ہمت دی ہے، تو وہ نیکی میں جتنا مرضی آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ نفلی روزے کے طور پر قبول کر لے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کو جانتے ہوتے، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس میں یہ اقوال بھی ملتے ہیں کہ پہلے یہ آپشن موجود تھا کہ جو بندہ سفر میں ہے اس کی مرضی ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے
اور روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے، بے شک وہ صحت مند بھی ہے، تو بعض لوگوں کا یہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جو بندہ سفر میں ہے اس وقت اس کے لیے دونوں آپشن موجود تھے، لیکن بعد میں آ رہا ہے کہ پھر کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا کہ نہیں، جو سفر میں ہے وہ اس کے بدلے روزہ ہی رکھے گا. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ رکھو تو بہتر ہے بجائے مسکین کو کھانا کھلانے کے، لیکن یہ حکم بعض کے نزدیک منسوخ ہے اس کانٹیکسٹ میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا، ہدی للناس جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی اور ہدایت کی بھی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں، والفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. اللہ اکبر. اس پہ اب میں بولوں تو 1 گھنٹہ چاہیے کم از کم اس پورشن کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھئی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری ایک سورت آئی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں. اے وہ قرآن جو ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف پاکستان، انڈیا اور سعودی عرب کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی اور ہدایت کی بھی روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. یہ کرائٹیریا آف ججنگ ہے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل. آج جو ہمارے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹمنٹ جو انجیل موجود ہے، اس کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ قرآن ہمارے پاس کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے جج کرنے کا حق اور باطل. مثال کے طور پر میں نے بتایا کہ اس وقت بھی جو تورات موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس کے اندر جو کتاب الاستثناء چیپٹر ہے ڈیوٹرونومی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تورات اور انجیل. تورات میں جو چیپٹر آف ڈیوٹرونومی ہے اس کا باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن آج بھی موجود ہے، اور یہ سورۃ الاعراف کے اندر اور باقی سورتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپ سورۃ الفتح کی آخری آیت پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کی بھی تعریف تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود. تو آج جو آیات ایسی ملتی ہیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی آیات ملیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں تو پھر یہ فرقان ہے، الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، فرق کرنے والی. الحمدللہ یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آج آپ نے دیکھنا نا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پہ ہے، تو فرق کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص اپنی نسبت امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہوں، تو وہ الحمدللہ حق پر ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، شیعہ کوئی بھی ہے. پریکٹیکلی اگر وہ اپنی اس چیز کو مانتا ہے، ان گروہوں کے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لیکن اگر کوئی شخص امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی دوسری صدی، کبھی تیسری صدی، کبھی چوتھی صدی کے مولویوں کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے حق اور باطل کے درمیان. ہمارے کلمے میں اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے، نہ تو ہمارے کلمے کے اندر کسی بزرگ کا نام آتا ہے اور نہ کسی عالم کا نام آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، وہ کتابی شکل میں اور یہ پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم،
تو جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. تو یہ بالکل حکمیہ انداز آ گیا کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہوگا اس نے روزے رکھنے ہی رکھنے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی دنوں میں اپنی گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اللہ کی یہ رحمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں اجازت دے دی کہ تم سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہو اور باقی دنوں میں پھر پورا کر لو. اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا ہے. جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یعنی سنن اربع، چاروں کتابیں سے ستہ میں جو ہیں صحیحین کے بعد، ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے. 3، مسافر، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، اس کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہے. اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک عورت آلریڈی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، ظاہر کمزوری ہوتی ہے. اسی دوران اس پر پریگنینسی آ گئی، پھر 9 مہینے کے لیے روزے چھوڑ سکتی ہے، پھر اس کو آگے 2 سال کے لیے دودھ پلانا ہے. تو بعض اوقات شادی کے بعد 6-7 سال عورت کے اسی طرح گزرتے ہیں کہ یا تو وہ حاملہ ہوتی ہے یا دودھ پلا رہی ہوتی ہے. لہٰذا یہ بعض بھائیوں نے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ گھاڑ لیا کہ جی وہ اب 6 سال کے بعد سارے روزے وہ رکھے گی. بھائی یہ چیز تو بالکل انبلیویبل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے میں آسانی چاہتا ہوں. تو وہ اسی کیٹیگری میں آئے گی جو پچھلی آیت کے اندر آ چکا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. تو وہ مسکین کو اگر عورت کھانا کھلا دیتی ہے، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت، تو اب اس کو روزوں کی گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ مسئلہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں عام کیا ہوا ہے مولویوں نے کہ نہیں وہ 6 سال یا 7 سال کے روزے کٹھے پھر رکھے گی، تو کیسے رکھے گی؟ تو وہ یہ کہ ساتھ ساتھ فدیہ دیتی جائے تو اس کے لیے ہے، لیکن مسافر یہ ہے کہ روزے رکھ لیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس روزوں کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. تو اس میں یہ بات بھی اشارتاً آ گئی کہ جب روزے پورے ہوں گے تو ہم نے تکبیر بلند کرنی ہے، اور وہ الحمدللہ سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور جب گنتی پوری ہو گئی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا مکمل ہونا بھی تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر. یہ جو استغفر اللہ یہ بلند آواز سے کہنا یہ ثابت نہیں ہے، اس کو آہستہ کہنا ہے، تکبیر صرف بلند کرنی ہے اللہ اکبر، اس کے بعد آہستہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ بعض لوگ استغفر اللہ بھی اونچا کہتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ میں تو بالکل ان کے نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. اب یہ آیت جو ہے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انگلستان کے اندر ایک قانون بنا تھا، میگنا کارٹا اس کو کہتے ہیں، ایک چارٹر تھا کہ کوئی شخص بھی حاکم وقت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے جا کے انصاف کے لیے، ہر بندے کو اجازت ہے.
کوئی بیچ میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی جہانگیر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی ایک لگاتا تھا اوپن کچہری، اور کوئی بندہ بھی جا کے بغیر کسی کو انوالو کیے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ بیان کر سکتا تھا. یہ پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے یہ آیت. ہر شخص اپنے رب کو جس وقت جہاں چاہے جس حال میں پکار سکتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی بندے کی سفارش کی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنے رب کو پکار سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میگنا کارٹا دیا انسان کو. اور انسان کیا، ہاں ساری مخلوقات پکارتی ہیں. ایک بڑی لمبی حدیث ہے صحیح مسلم میں، حدیث قدسی، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. وہ پوری حدیث تو میں یہاں نہیں سنا سکتا، ٹائم تھوڑا ہے، کہ اے جنو انس اگلے اور پچھلے، تم سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. سب کے سب، آج تک جتنے جن اور انسان گزرے، جتنے بعد، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور بیک وقت مجھے پکارنا شروع کرو. میں تمام کی آوازیں سنوں گا، ان کو منہ مانگی چیزیں بھی عطا فرما دوں گا، اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے. لہذا یہ جو دنیا کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھو جی صدر تک پہنچنا ہے، پہلے وزیر اعلیٰ تک پہنچو گے، محلے کے کونسلر تک پہنچو گے، پھر فلاں فلاں فلاں، یہ سب جھوٹ ہے بھائیو. صدر کا سٹیٹس اللہ والا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرو. میں اب چھوٹی سی بات کرتا ہوں. پورا پاکستان مل کے، یہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، دو بندے میرے خلاف یہ گواہی دے دیں کہ میں نے کسی شخص کو قتل کیا ہے، اور جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں یہ کیس پیش ہو جائے، مجھے پھانسی ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی. اور وہ گواہ جھوٹے ہوں اگر، تب بھی ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا یہ جھوٹے گواہ ہیں. جس طرح کتنے لوگ میرے خلاف اپلیکیشنیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ بندہ یہ باتیں کرتا ہے، ان کے مفادات کو نقصان پہنچا نا، کیونکہ ہم کسی کی تنخواہ لے کے دین کا کام نہیں کر رہے. تو جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو تکلیف ہونی ہے. اور ایسی ایسی جھوٹی باتیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتے تھے نا کہ یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے، استغفر اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی ادنا خاک یہ شخص جو بیٹھا ہے آپ کے سامنے، اس کے بارے میں بھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو جسٹس افتخار محمد چودھری فیصلہ سنا دے گا کہ نہیں؟ سنا دے گا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے میرے بارے میں اللہ کے سامنے جھوٹی گواہی پیش کریں کہ یہ بندہ قاتل ہے، کیا اللہ بھی مجھے سزا سنا دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کی مثال دی نہیں جا سکتی. یہ میں نے عقلی منطقی علم الکلام سے جواب دے دیا، اور اس چیز کو قیامت تک کوئی شخص نہیں مائی کا لال توڑ سکتا. اس دلیل کو جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، جی وزیر تک پہنچنے کے لیے کونسلر کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، تو پھر یہ مثال بھی اللہ کے لیے بیان کرو نا کہ جس طرح جسٹس افتخار محمد چودھری دو جھوٹے گواہوں کی بات سن کے مجھے قتل کی سزا سنا دے گا، پھر اللہ کو بھی سنا دینی چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ کا سٹیٹس بندوں والا نہیں ہے. عقلی طور پہ میں نے جواب دے دیا. تو جو یہ بکواس کرتے ہیں نا بیچ میں ڈالنے کے لیے، ہاں دعا کی قبولیت کے لیے جو جائز وسیلے موجود ہیں وہ علیحدہ سے ایک بحث ہے کہ اللہ کے اسماء کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک آدمی سے دعا کروائی جائے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، اور اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. صحیح حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ مجھ پر درود لازم کرو اور اپنی دعاؤں میں درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف ذریعہ ہے، اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے جو نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے یوٹیوب پہ، صحیح وسیلہ اور درود شریف، کہ درود شریف پڑھ کے گھر بیٹھ کے کوئی شخص اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرنے والا ہے. سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی حمد بیان کی، پھر درود شریف پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تؤتا، سل تؤتا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. اور اللہ نے اس کو ایسا کنٹرول کیا ہے الحمدللہ کہ ہماری نماز کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے. ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. یہی ترتیب ہے. اللہ کی حمد بیان کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو اور دعائیں کریں، عربی کے اندر اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو
تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو ان سے فرمائے میں بالکل قریب ہوں بندے کے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اپنی علم، قدرت، سمع و بصارت اور اپنی شان کے لائق ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. کوئی پروٹوکول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. تو یہ آیت یہاں پر کیوں آئی اس کو بھی سمجھے عقلی طور پر کہ جب کوئی شخص رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کتنا دل نرم ہوا ہوتا ہے، دن کے وقت بھوک برداشت کر کے اور رات کو تراویحوں کی تھکاوٹ، پھر انسان کو کبھی یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یار میں یہ کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں؟ دن دیکھے رب کے لیے کر رہا ہوں جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں، میں روزوں کی تکلیف بھی اٹھا رہا ہوں، میں تراویح میں قرآن کی بھی تکلیف اٹھا رہا ہوں، کتنی مشقت برداشت کر رہا ہوں، دن کو مزدوری کرتا ہوں، رات کو یہ سب کچھ سنتا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تو اس کے دل میں اپنے رب کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ جس اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے حاصل ہو جائے. تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو وہ نبی سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ جس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں اللہ کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں عَنِّي، میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيب، تو ان سے فرمائیے میں بالکل نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع، اور قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، اذا دان، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے. لیکن اس کی شرط، دو شرطیں لگا دیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، حرام خوریاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ قنوت نازلہ کیا خانہ کعبہ میں قنوت نازلہ پڑھ لیں، بیت المقدس آزاد نہیں ہونے کا، افغانستان چھین نہیں گیا، عراق برباد ہو ہی گیا، پاکستان کو بھی برباد کر دیا گیا. قنوت نازلہ پڑھتے رہے، بے شک ہر نماز میں پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. قنوت نازلہ تب فرق پڑے گا. یہ دو شرطیں بتائی جا رہی ہیں دعا کے لیے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے پہلے میرا حکم تو مانے. یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے ایک طرف سے چلنی ہے، ایک طرف سے، دونوں طرف سے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں. یہ نہیں ہے کہ اسباب کے اوپر ایمان ہو اور کفار کے ساتھ پینگیں جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہوں، نہیں، مجھ پر ایمان لے کے آئیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. انشاءاللہ اس آیت میں کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی ایک حدیث اور بیان کروں گا، اور اس تھوڑا سا مسئلہ ہے استانت بھی یہاں پر اگلی دفعہ کلیئر کروں گا کیونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. یہ پراپر ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہ 50 منٹ سے 1 گھنٹے کے درمیان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس میں کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی ہمارے ذہنوں سے معاف کر دے، اور جو حق بات میں نے کی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محفل سے اٹھنے کی دعا ہے، پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.